أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے متواضع پیش آؤ. پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کرے تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اللہ غالب اور رحمان پر بھروسہ رکھو جو تمہیں جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے، اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی، وہ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو کہ آپ پر نازل کیا گیا ساری دنیا تک پہنچانے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، پچھلی آسمانی ہدایت کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کر دو. اسی طرح سورہ شورى میں آیت نمبر 7 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تبلیغ کے لیے مستعد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر والوں کے درمیان اس کام کی ابتدا کرنے کا حکم فرمایا، جس کا ذکر ان آیتوں میں کیا جا رہا ہے. فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ سب سے پہلے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈراؤ جو اس کی عبادت نہ کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کو پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر والوں سے اس کام کی ابتدا کرنے کا جو حکم دیا ہے اس میں کئی مصلحتیں ہیں، جیسے کہ عام طور سے انسان اپنے گھر والوں سے نرمی کا برتاؤ کرتا ہے اور ان کی خواہش کے آگے مجبور ہو جاتا ہے. جب ان رشتہ داروں سے اس دعوت دین کی ابتدا کی جائے تو دوسروں تک اس پیغام کا پہنچانا اور بھی آسان ہو جائے گا اور لوگوں کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے گھر والوں کو ندا لگائی کہ اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، ہاں البتہ میرے اس دنیاوی مال میں سے جو تم مانگنا چاہو مانگ سکتے ہو. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے تمام خاص و عام افراد کو جمع کیا اور نام بنام جیسا کہ بنو کعب، بنو مرہ، بنو ہاشم، بنو عبد شمس اور بنو عبد مناف وغیرہ کو پکار کر کہا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لہذا تم خود ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ہاں البتہ جو رشتہ داری کا حق یعنی صلہ رحمی وغیرہ ہے تو میں اس کا جہاں حق ادا کرنا ہو ادا کروں گا، اس کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا. چنانچہ ان رشتہ داروں کو دعوت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے تاکیداً فرمایا کہ دیکھو جو ایمان نہیں لائے ان کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہاں جو اسلام قبول کر لے اور اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے وہ ہمارے ہیں، لہذا آپ ان سے نرمی سے پیش آئیے اور ان کا اپنے بے ایمان رشتہ داروں سے کہیں بڑھ کر اکرام کیجیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور آپ نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام خاص و عام تک پہنچا دیا
اور انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا تو اس کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ سر عام ان سے کہہ دیجیے کہ میں تمہارے ان اعمال شرکیہ سے بے تعلق ہوں، اس لیے کہ میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا تھا، بس میں نے پہنچا دیا، اب تم جانو اور وہ رب جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، وہ جس سے چاہے گا اس دین حق کے لیے قبول کرے گا اور اسے ہدایت سے ہمکنار کرے گا۔ یقیناً وہ بڑا غالب و مہربان ہے کہ جو ہمیشہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، آپ کی اس تبلیغ سے منہ موڑے گا وہ اسے سزا دے گا، اور جو اسے قبول کرے گا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور وہ ہمیشہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہو، اور اس وقت بھی جب آپ نماز کی حالت میں ایک رکن سے دوسرے رکن یعنی رکوع سے سجدہ اور سجدے سے قاعدہ وغیرہ میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ لہذا آپ اس کی امان و حفظ میں ہیں، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے سننے والا اور جاننے والا ہے کہ کس بندے کی دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے اور کون آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، اسے سب کچھ پتہ ہے، وہ وقت ضرورت ہر چیز سے آپ کو باخبر کر دے گا۔ انہ هو السمیع العلیم۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 سے 220 آپ حضرات کے سامنے ترجمہ و تفسیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عزیزوں، رمضان المبارک کے تعلق سے جو ہے کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی ہے اور کچھ مسائل بھی آئیں گے وہ بھی آپ کو بتلانا ہے۔ انشاءاللہ یہ دروس رمضان کا سلسلہ 30 دن کا ہے، ہم لوگ ہر دن ایک ایک درس بھی پڑھیں گے تو ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہو رہی ہے۔ نمبر 1، روزہ ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں اور امتوں میں فرض رہا۔ روزے کی خاص اہمیت معلوم ہوئی کہ یہ روزہ کی فرضیت صرف تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کی دل جوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ فطری بات یہ ہے کہ اگر مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہو تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ فضائل رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینے تک رمضان چلائے جانے کی سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنا کار دارت کیا کام رکھتا ہے، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ سحری کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، فرید میں اور سحری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ احکام و مسائل، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے اور دین کا بڑا رکن ہے۔ روزے کا فرض ہونا قرآن مجید و احادیث شریفہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جو روزے کا فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو وہ روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت
سے کھانے پینے اور ہم بستری سے اجتناب کرنے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ رمضان المبارک کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ رمضان میں ہر دن کے روزے کے لیے نئی نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔